سیریز بچپنا کا پارٹ ہے 10th سبب۔ جس لفظ نے اپنی جانب توجہ کھینچ لی وہ تھا سبب، جو سورۃ الکہف میں جناب ذوالقرنین کے واقعے میں تواتر سے آتا رہا۔ آیات تھیں 85 آیات ہیں 85، 79 اور 92۔ اتبع سببا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک مہم کے لیے ساز و سامان کیا، پھر اس نے دوسری مہم کے لیے ساز و سامان کیا، پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی۔ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے تعریفی کلمات ادا کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ذوالقرنین تھرل یا ایڈونچر سے اپنی کسی بھی خواہش کی تسکین نہیں فرما رہے تھے، بلکہ طویل مسافتیں طے کرنے اور جوخم اٹھانے کی وجہ خلق کے خدا کی مدد کر کے اس سبب سے انہیں خالق و مالک سے جوڑنا اور اسی میں اپنے لیے اس کی رضا تلاش کرنا تھی۔ مسبب الاسباب کی طرف سے اس بات کو بھی سراہا جا رہا ہے کہ اس کے عطا کردہ اسباب کو بندے نے نہ تو نفسانی خواہشات کی اطاعت میں لٹایا، نہ ہی سستی میں گنوایا، بلکہ انتہائی درست طور پر اختیار کیا۔ خوب مشقت سے عظیم کارنامے انجام دینے اور اتنے زبردست اقتدار کے باوجود بھی ان میں یہ عاجزی موجود تھی کہ وہ کہہ پاتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، جس میں ایک بہت اہم بات اپنا کمفرٹ زون قربان کر دینا ہے، جس کے بغیر بڑے سے بڑے سبب کارآمد نہیں رہ سکتے۔ سوال یہ ہے کہ سبب کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں ریزن، اردو میں اس کو وجہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں سبب کا مطلب ہے رسی، جسے تھام کر طویل القامت درختوں پر سے پھل توڑ کر لائے جا سکیں، مطلب پھل تک رسائی مہیا کرنے والی رسی، یا پھر ہر وہ شے جو دوسری تک رسائی کا باعث بنے، جیسے راستہ منزل تک رسائی کا سبب ہوتا ہے اور سواری اس سفر کو طے کرنے کا سامان، جبکہ علم بنتا ہے معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ اور قناعت غنی ہو جانے کا سبب۔ انگنت افراد اکثر ہی اسباب نہ ملنے کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کمی کا سراغ لگایا جائے تو اکثریت میں سبب نہ ملنے کی انگنت بلکہ تمام تر وجوہات وہی عادات و نفسیات و حالات ملیں گے جن سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ اب ہم سبب کے معنی سمجھ چکے کہ وہ رسی جس کی مدد سے پھل حاصل کیے جا سکیں، اور یہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ بس سمجھ لینے کی بات یہ ہے کہ جو آزمائش کے سخت کڑے حالات میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا تو اس کی رحمت سے تمام تر اسباب بھی پالے گا۔ اللہ ہی کے فضل سے حق پر جمے رہنے والا انسان عقیدے میں پختگی، اخلاق میں حسن اور توکل علی اللہ کی ڈوریوں سے بٹی وہ رسی تیار کرنے کا نسخہ پا لیتا ہے، جو اللہ کے اذن سے وقت آنے پر بکثرت صبر کے میٹھے پل توڑ لانے کا سبب ثابت ہوتی ہے۔ آج ہمیں انہی اسباب کو جاننے اور ماننے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ گزشتہ زمانے کا فرعون تب کے مسلمانوں کے گھر گھر فوج بھیج کر نومولود لڑکے تیز دھار آلات سے ذبح کروا ڈالتا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی سخت آزمائش تھی۔ آج کمیونیکیشن کے ہر چھوٹے بڑے آلے سے پوری قوم کا اخلاقی قتل اپنی انتہا پر ہے۔ معاشرے میں جب ایک طبقہ مظلوم دوسرا ظالم ہو تو صرف ان دو کی آزمائش ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو مزے سے کمفرٹ زون میں بیٹھے تجزیے، تبصرے، مشورے اور تنقید کر رہے ہوتے ہیں، آزمائش تو ان کی بھی ہوتی ہے کہ دیکھا جائے اب ان حالات میں سے کون کس درجے پر احسن عمل کرتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ ذوالقرنین سب کے ساتھ مل کر یاجوج ماجوج کو قتل بھی تو کر سکتے تھے نا، بجائے اتنی دقت طلب دیوار قائم کرنے کے۔ جی یہی بات ہے کہ کچھ مسائل کا حل اٹکل پچو سے تو کیا عقل سے بھی نہیں، بلکہ صرف اللہ کے حکم سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی طریقہ کارگر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس بحث سے بھلا کیا لینا دینا کہ مرد یا عورت میں سے کون ظالم کون مظلوم؟ اصل بات تو حل کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ سبب اختیار کر لینے کا عمل ہم سے ہوگا نہیں، کیونکہ ہمیں رسی نہیں پکڑنی، بس کرنٹ کی تار پکڑے رکھنی ہے اور اذیت کے مارے روتے جانا ہے۔ اللہ کے بندو، ناجائز کمائی، رہائش، لباس، تفریح، میل جول وغیرہ چھوڑ دیں۔ نہیں نہیں، یہ تار تو پکڑ کر ہی رکھنی ہے جناب، مناسب وقت ہے کہ ابھی اس اذیت ناک رشتے کو چھوڑ دیں۔ نہیں نہیں، یہ تار تو پکڑ کر ہی رکھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا رشتہ ہی بمشکل ہوا تھا، تو جان لیں کہ یہ ہے وہ وادی جہاں سے جبر اور ڈپریشن یاجوج ماجوج کی فوج کی مانند معاشرے میں تباہی اور فساد برپا کر رہے ہیں۔ لہٰذا جس طرح ذوالقرنین نے اپنا چین و آرام تیاگ کر صدیوں تک انسانیت کی خدمت کی بنیاد رکھی، اسی طرح ہمیں اپنا کمفرٹ زون قربان کرنا ہی ہوگا۔ معاملہ یہ نہیں کہ ہر آدمی میں خواہش ہوتی ہے تعدد ازواج کی، یا وہ اخلاقی طور پر اس کا اہل بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اگر صرف اتنا کر لیں کہ جو افراد ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے شوہر یا داماد میں سے بھی ہوں تو ہم ان کا راستہ نہ روکیں، اور جو قابل ستائش قابل تقلید خواتین خود اپنے شوہروں کے نکاح کروانے کا حوصلہ رکھتی ہیں، ان کے حضرات کو بھی ہمت کی ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ مفاد پرست عزیز و اقارب ان افراد کے حکمت یا ایثار کو عبرت کا نشان نہ بنا کر رکھ دیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو اتنا ہی کریں کہ نکاح کو آسان بنا لیں۔ صرف مال کے کم خرچ سے ہی نہیں بلکہ مناسب کفو سے کہیں زیادہ کے تقاضوں کی قربانی دے کر بھی اسے سہل بنانا ہوگا۔ تو اب معاملہ یہی ہے کہ یا تو سبب کی رسی سے رس نچوڑیں یا کرنٹ کی تاروں کو دونوں ہاتھوں سے اور سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے اسباب کو اختیار کرنے سے جہاں بے حیائی میں کمی واقع ہوگی، وہاں سسرالی اور ازدواجی معاملات کے جبر میں بھی انشاءاللہ بہت کمی واقع ہوگی، نفسیاتی امراض اور جرائم میں کمی ہوگی، کیونکہ جب عورت کو یہ یقین ہوگا کہ اس کے بچوں کے ساتھ اسے کوئی نیک انسان عزت سے اپنے نکاح میں رکھ سکے گا تو وہ خاموشی سے کسی بد اخلاق، بد فطرت اور بد کردار کا ظلم کیوں کر سہے گی؟ اور جہاں کہیں یہ خوف ہمارے معاشرے کے مرد کو لاحق ہو گیا کہ کسی بھی گراوٹ کی صورت میں بیوی اس سے تعلق توڑ کر چلی جائے گی، تو پھر انشاءاللہ اس کو اپنے قوام ہونے کا احساس بھی از خود ہو جائے گا۔